بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا سے طائب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب میں دھت رہتا۔ اس زمانے میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز کے باطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس سے مجھے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہو کر جب گھسیٹنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت نے اور جڑ پکڑ لی۔ پھر ایسا ہوتا کہ جب شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آ جاتی اور شراب کا پیالہ مجھ سے چھینتے ہوئے میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ وہ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے غم نے مجھے بدحال کر دیا۔ شب برات 15ویں شعبان آئی، جمعے کی رات بھی تھی۔ میں نے اس شب بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں سو گیا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، مردے قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، ان میں بھی ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ ہوئی، مڑ کر جو دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ منہ کھولے میری ہی طرف دوڑا آ رہا ہے۔ مجھ پر خوف طاری ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک راہ پر مجھے ایک سفید پوش بزرگ ملے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ مجھے اس خوفناک سانپ سے بچا لو، مگر اس نے معذرت کی اور کہا، میں کمزور ہوں اور سانپ بہت طاقتور ہے، اس لیے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مگر آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی رستہ ظاہر فرما دے۔ میں وہاں سے آگے چلا اور ایک بلند ٹیلے پر جا چڑھا، جہاں سے جہنم کی آگ، اس کے طبقات اور برکتے ہوئے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے ہوئے سانپ کے اندیشے سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں اس غار جہنم میں نہ گر پڑوں۔ اتنے میں نے غیب سے ایک آواز سنی، پیچھے ہٹ جا، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں وہاں سے پلٹا تو سانپ بھی میرے ساتھ آیا۔ یہ آواز سن کر میں ضعیف مرد کے پاس آیا اور کہا، آپ نے اس سانپ سے بچانے میں میری مدد نہیں کی۔ ضعیف مرد میری بات سن کر رونے لگے، میں تو ضعیف و ناتواں ہوں، مگر تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ جہاں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر تمہاری بھی کوئی ایمانت ہوگی تو اس سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ میں ادھر بھاگا، وہ ایک گول پہاڑی تھی، اس کے اندر بہت سے دروازے تھے۔ دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، ہر دروازے پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے سونے کے پٹ لگے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو سانپ بھی میرے تعاقب میں آیا۔ میں دروازے کے نزدیک پہنچا تو ایک فرشتے نے پکارا، پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو، شاید اس بدحال کی یہاں کوئی ایمانت ہو جو اس کے دشمن سے اسے بچا سکے۔ دروازے کھلتے ہی بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آ گئے۔ اتنے میں سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ بچوں میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، سب کے سب جلدی پہنچو، سانپ تو اس کے قریب آ گیا۔ اسی سنا میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی، بدبخت، یہ تو میرا باپ ہے۔ یہ کہہ کر بجلی کی سرعت کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں میرے پاس آ پہنچی، پھر اپنا بایاں ہاتھ میری دائیں جانب بڑھایا، جسے میں نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے بھاگ نکلا۔
پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھی اور میرے ریشم پر ہاتھ پھیرا اور بولی کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا۔ میں یہ سن کر افدیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم یہاں قرآن مجید جانتی ہو؟ وہ بولی، ہم لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو یہ بتاؤ، یہ سام مجھ کو ڈرا رہا تھا، یہ کیا مصیبت تھی؟ یہ آپ کا برا عمل تھا جسے آپ نے ایسے مضبوط بنایا کہ وہ توانا اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، یہ بزرگ مرد کون تھے؟ پھر میری بیٹی نے جواب دیا کہ یہ آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے عملے بس سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ پھر میں نے پوچھا، بیٹی اس پہاڑی پر تم لوگ کیا کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، ہم سب مسلمانوں کی اولادیں ہیں، ہم قیامت تک یہیں رہیں گے۔ ہم لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں حیران و پریشان تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ پاس تھا لوگوں کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبہ کا سبب ہوا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔